یہ چیپٹر ہے ہماری کلاس 9 اردو کی بک جس کا نام ہے جان پہچان۔ چیپٹر کا نام ہے نادان دوست۔ اس کو لکھا ہے پریم چند جی نے۔ مشکل الفاظ کے معنی، اس کے ہم الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ کا کالم ہے، یہ معنی کا۔ عالمانہ غرور یعنی بڑ بولا پن یعنی جانکاری کا گھمنڈ۔ خواہش، طلب یا چاہت۔ قیاس، اندازہ، تجویز، مشورہ۔ اعتبار، بھروسہ۔ افسوسناک، دکھ بھرا، وہ حالت جس پر افسوس ہو۔ ظام، غرور۔ پیچیدہ، الجھا ہوا یا مشکل۔ تحقیقات، چھان بین یا جاننا یا معلوم کرنا۔ بےتاب، بے چین۔ ادھیڑ بن یعنی سوچ یا وچار یا خیال کرنا۔ اتفاقاً یعنی اچانک، بنا پلاننگ کے، ٹھیک ہے۔ دشت بولتے ہیں شریر یا بے رحم۔ دشت جو ہے ہندی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نادان دوست کے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں گائز، سنیے اور غور کیجیے اور سمجھنے والی بات دیکھیے کیا ہے۔ کیشو اور شیاما دو کم عمر بھائی بہن تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے گھر کے کارنس پر دیکھا کہ روزانہ چڑیا وہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہاں ان کے انڈے ہوں گے اور ان میں سے بچے نکلیں گے۔ اب ہر صبح ان کا معمول تھا کہ آنکھ کھلتے ہی وہ کارنس کے سامنے پہنچ جاتے اور یہ دیکھتے کہ انڈے کیسے ہیں، ان کے بچے کس طرح کے ہوں گے، پر کیسے نکلیں گے، پر یعنی کہ پنکھ۔ دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ انہیں کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسی طرح 3-4 روز گزر گئے اور انہیں چڑیوں کے بچے نظر نہ آئے تو ان میں خواہش جاگی کسی طرح انڈوں کو دیکھیں۔ کارنس کافی اونچا تھا، کیشو اور شیاما کا ہاتھ وہاں تک نہیں جا سکتا تھا۔ کیشو اور شیاما کو فکر تھی کہ بچے نکل آئے تو دانا کس طرح کھائیں گے، کہیں بچے بھوکے پیاس سے نہ مر جائیں۔ گرمی کے دن تھے، بابو جی دفتر گئے ہوتے۔ ماں نے ان بچوں کو سلایا اور خود بھی سو گئی، لیکن بچوں نے محض سونے کا بہانہ کیا۔ ماں کے سونے پر دونوں چپکے سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ کارنس تک پہنچنے کے لیے کیشو نے نہانے کی چوکی پر اسٹول رکھا۔ اب کیشو کا ہاتھ کارنس تک پہنچ گیا۔ ہاتھ دیکھ کر دونوں چڑیاں اڑ گئیں۔ کیشو نے دیکھا کہ درختوں پر جس طرح کا گھونسلہ ہوتا ہے ایسا گھونسلہ نہیں ہے، چند تنکوں پر 3 انڈے رکھے ہوئے ہیں۔ کیشو نے شیاما کو سب بتا دیا۔ شیاما ایک پرانی دھوتی پھاڑ کر لائی اور تہہ کر کے ایک گدی بنائی اور تنکوں پر کیشو نے اسے بچھا کر انڈے رکھ دیے۔ پھر شیاما نے دانا اور پانی کی پیالی کیشو کو دی جو اس نے انڈوں کے پاس رکھ دی اور ان پر سایہ کے لیے ایک ٹوکری لٹکا دی۔ اس سے پہلے کہ شیاما اسٹول پر چڑھ کر انڈوں کو دیکھے، ماں کی آنکھ کھل گئی اور دونوں کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر ڈانٹا اور کمرے کو بند کر دیا۔ شام کو 4 بجے شیاما کی آنکھ کھل گئی۔ شام کو 4 بجے، یہ ایک ہی ہے سنگل، بجے شیاما کی آنکھ کھل گئی اور وہ دوڑ کر کارنس کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا کہ ٹوکری غائب ہے اور انڈے فرش پر پھوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ دونوں کو بہت افسوس ہوا اور ماں کے پوچھنے پر سب بات بتا دی۔ ماں نے کیشو سے کہا، کسی کے چھونے سے چڑیا کے انڈے گندے ہو جاتے ہیں، چڑیا پھر انہیں نہیں سیتی۔ کیشو نے روتی صورت بنا کر کہا، میں نے تو انڈوں کو گدی پر رکھ دیا تھا اماں۔ ماں کو ہنسی آ گئی۔ کیشو کو کئی دن تک اپنی غلطی کا افسوس رہا۔ وہ اس بات پر اکثر روتا کہ انڈوں کی حفاظت کا خیال کر کے اس نے انڈوں ہی کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ اس کے بعد دونوں چڑیاں وہاں نہ دکھائی دیں۔ دیٹس ویری سیڈ اسٹوری۔ تو گائز یہ تھی آج کی کہانی جس کے بارے میں ہم نے آج بتایا اور سبق کا خلاصہ تھا۔ چلیے پھر ہمارا یہ میسج سن لیجیے۔